بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الاسلام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا شجر نسب یہ ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ البخاری الجعفی۔ امام بخاری کے جد اعلیٰ بردزبہ مذہباً مجوسی تھے، مجوسیت پر ہی ان کا انتقال ہوا۔ ان کے لڑکے مغیرہ یمان جعفی کے ہاتھ پر ایمان لائے، اسی وجہ سے ان کو مغیرہ جعفی کہا جانے لگا، کیونکہ عرب کا یہ دستور تھا کہ جس کے ذریعے مسلمان ہوتے اس سے خاص تعلق کا اظہار کرنے کے لیے اپنے شجرے میں اس کی نسبت کیا کرتے۔ نماز جمعہ کے بعد 13 شوال المکرم 194 ہجری میں آپ کی بخارا میں ولادت ہوئی۔ ابھی آپ نے دنیا میں اچھی طرح آنکھ نہ کھولی تھی کہ بصارت جاتی رہی، آپ نابینا ہو گئے، جس سے آپ کے والد کو بڑا صدمہ ہوا۔ بارگاہ یزدی میں ان کی والدہ نے رو رو کر عجز و انکساری سے دعائیں مانگی۔ آخر ماں کی ان کی دعا، جو ایک درد مند دل کی دعا تھی، قبول ہوئی، اور شب میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھا، فرما رہے ہیں کہ جا تیری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے تیرے فرزند کو نور بصر مرحمت فرما دیا۔ صبح کو اٹھی تو دیکھا کہ پروردگار نے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی واپس فرما دی ہے۔ خطیب بغدادی نے امام بخاری کے طلب حدیث کے واقعات خود ان کی اپنی زبانی اس طرح نقل کیے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حفظ حدیث ہی کے لیے بنایا تھا۔ ابھی میری عمر صرف 10 سال کی تھی کہ میں محدث زمانہ داخل کے حلقے میں شریک درس ہونے لگا۔ ایک دن ان کی زبان سے یہ سند نکلی، سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم، تو میں نے فوراً ٹوکا اور عرض کیا کہ ابو الزبیر تو ابراہیم سے روایت نہیں کرتے۔ داخلی نے مجھے ڈانٹ دیا۔ میں نے عرض کیا کہ براہ کرم آپ اپنی اصل کتاب کی طرف ایک مرتبہ ضرور توجہ فرما لیں۔ انہوں نے اس اصرار پر اصل کتاب جا کر ملاحظہ کی اور واپس آ کر فرمایا، کہو میاں صاحبزادے، پھر آخر یہ سند کس طرح ہے؟ میں نے کہا ابراہیم سے روایت کرنے والے زبیر ہے، لیکن یہ عدی کے فرزند ہے، ابو زبیر نہیں ہے۔ داخلی نے اسی وقت قلم لے کر اپنے نسخے کی اصلاح کر لی اور فرمایا جو تم نے کہا وہی درست تھا۔ اس وقت امام بخاری کی عمر کے 10 سال پورے ہو چکے تھے اور ہنوز 11ویں سال کی ابتدا تھی۔ جب ان کی عمر 16 سال کی ہو گئی تو آپ نے عبداللہ بن مبارک اور امام وقی کے جمع کی ہوئی حدیث حفظ کر لی تھی، اور 18 سال کی عمر میں ایک تصنیف شروع کی جس میں صحابہ و تابعین کے فیصلے اور مختلف اقوال تھے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس چاندنی راتوں میں کتاب التاریخ کی تصنیف شروع کی۔ حاشد بن اسماعیل فرماتے ہیں کہ امام بخاری مشائخ بلخ کی خدمت میں ہمارے ہمراہ حاضر ہوتے تھے۔ اس وقت یہ بھی نوعمر لڑکے تھے اور کسی مجلس میں کچھ نہیں لکھتے تھے۔ ہم لوگ ان کو ملامت کیا کرتے تھے کہ جب تم کچھ لکھتے نہیں تو خواہ مخواہ درس میں کیوں شریک ہوتے ہو اور وقت ضائع کرتے ہو۔ تقریباً 16 یوم گزر گئے اور ہمارا یہی کہنا برابر جاری رہا۔ 17ویں دن بخاری نے پریشان ہو کر فرمایا کہ تمہاری ملامت کی حد ہو گئی، اچھا تم لوگوں نے جو کچھ لکھا لاؤ دیکھیں تم نے کیا لکھا ہے۔ ہم اتنے عرصے میں 15,000 حدیثیں لکھ چکے تھے۔ وہ سب سامنے رکھ دی۔ امام بخاری نے وہ تمام حدیثیں زبانی فر سنا دی، اور اتنی صحیح کہ ہم کو اپنی تحریریں ان کی یاد سے ملا کر درست کرنا پڑی۔ امام بخاری کی اس خداداد، زکوٰۃ و حفظ کا اس قدر شہرہ ہو چکا تھا کہ وہ جہاں جاتے ان سے پیشتر ان کا نام وہاں پہنچا ہوا ہوتا۔ جب امام بخاری کسی مقام پر جاتے تو مختلف طریقوں سے امام کا امتحان لیا جاتا، اور مجلس کے ختم ہونے پر اہل مجلس کو یہ کہنا پڑتا کہ امام بخاری کے متعلق ہم نے جو کچھ سنا وہ اس سے بہت کم ہے جو امام میں موجود ہے۔
ان کی یہ نوعمری اور یہ بزرگانہ علم دیکھ کر دنیا حیرت میں مبتلا تھی۔ ایک مرتبہ بصرہ تشریف لے گئے، تمام بصرہ میں امام بخاری کا شور و گل مچ گیا۔ بصرہ کے تمام فقہاء، محدثین و مشائخ جمع ہو گئے۔ ان علم کے دلدادوں نے فوراً ایک مجلس منعقد کی، امام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی درخواست پیش کی۔ امام حمام نے فرمایا میں آپ حضرات کے مقابلے میں ابھی نوعمر ہوں، لیکن آپ حضرات ایسی خواہش فرما رہے ہیں جو علم کے بزرگانہ شان کے ساتھ عمر کی حیثیت سے بھی بزرگ ہو۔ خیر میں آپ حضرات کے استفادے کے لیے وہی حدیثیں بیان کروں گا جو آپ ہی کی مرویات ہیں، لیکن طریقہ سند وہ ہوگا جس سے تمہارے طریقہ سند کو تقویت اور تائید حاصل ہوگی۔ چنانچہ آپ نے حدیث المرء مع من احب سنائی اور فرمایا کہ اس حدیث کو میں نے آپ حضرات کے سامنے بواسطہ سالم بذریعہ منصور روایت کیا ہے، اور تمہارے شہر میں حدیث سالم کے علاوہ دوسرے راویوں سے روایت کی جاتی ہے۔ اس سے آپ کو یہ نفع ہوا کہ اس حدیث میں متن کا ایک جدید سند حاصل ہو گئی۔ خلاصہ یہ کہ اس مجلس میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تمام ایسی حدیثیں نقل کی جو اہل بصرہ میں اور کسی سند سے مروی تھی۔ بڑے بڑے شیوخ محدثین نے بخاری کے سامنے ایسے وقت میں تلمذ کا شرف حاصل کیا کہ امام صاحب کے چہرہ منور پر آثار شباب کے خط بھی نمودار نہ ہوا تھا۔ چنانچہ شیخ ابو زرع ابو حاتم ترمذی، محمد بن نصر ابن خزیمہ اور امام مسلم آپ کے اسی زمانے کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو زرع کو امام بخاری کے سامنے میں نے بچوں کی طرح انل حدیث دریافت کرتے ہوئے دیکھا۔ امام دارمی جن کے خود امام بخاری بھی معتقد تھے فرمایا کرتے امام بخاری فن حدیث میں مجھ سے زیادہ بصیرت رکھتے ہیں، خدا کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر عقل مند ہے، امام بخاری کا کوئی مثل نہیں ہے۔ محمد ابن ابی حاتم والراق اور محمد بن یوسف فربری اپنا چشمدید واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں امام بخاری 15 اور 20 مرتبہ اٹھ کر چراغ جلاتے، حدیث کا مطالعہ کرتے اور پھر سو جاتے۔ صحیح بخاری شریف کی تالیف کا واقعہ خود امام بخاری نے سے اس طرح منقول ہے کہ ایک روز آپ اسحاق بن راہوی کی مجلس میں حاضر تھے۔ امام اسحاق نے فرمایا کاش تم میں سے کوئی شخص حدیث کی کوئی ایسی کتاب مدون کرتا جس میں صرف صحیح حدیثیں ہوتی۔ یہ بات سب حاضرین مجلس نے سنی مگر دل میں اسی شخص کے گھر کیا جس کے نصیب میں یہ سعادت لکھی ہوئی تھی، اور امام بخاری کے دل میں اسی وقت سے خیال پیدا ہوا کہ یہ کام میں کروں گا۔ چنانچہ اس کے بعد امام بخاری نے خواب دیکھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہے اور پنکھے سے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکھیاں دور کر رہے ہیں۔ صبح کو آپ نے فن تعبیر کے ماہرین سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی تو انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے جھوٹ اور افتراء کی مکھیاں دور کرو گے اور صحیح کلام کو چھانٹ کر علیحدہ کر دو گے۔ بس اس خواب کے بعد امام بخاری نے کمر ہمت کس لی اور ان 6 لاکھ احادیث سے جو آپ کے خزانہ حافظے میں موجود تھی صحیح بخاری کے احادیث کا انتخاب کیا۔ صرف ذکاوت و حفظ کا زور اس کی تعلیف میں صرف نہیں کیا بلکہ خلوص نیت تک و طہارت کے آخری مراحل بھی طے کر دیے۔ یعنی جب کوئی حدیث لکھنے بیٹھتے تو پہلے غسل فرماتے اور 2 رکعت نفل ادا کرتے، پھر کتاب میں ایک حدیث درج فرماتے۔ اسی طرح جب فقہی و حدیثی اشارات کے لیے تراجم و ابواب قائم فرماتے تو یہ عمل فرماتے۔ عبد القدوس بن امام فرماتے امام بخاری نے اپنی کتاب کے تراجم ریاض الجنہ میں بیٹھ کر تحریر کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے قریب منبر کے مقام کے درمیان اس قدر جھانکائی اور ریاضت کے ساتھ 16 سال کی مدت میں یہ عظیم الشان اور عظیم النظیر کتاب مکمل ہوئی، جس کا لقب اتفاق اولیاء امت اصح الکتب بعد کتاب اللہ قرار پایا۔ سینکڑوں ہزاروں بڑے بڑے محدثین و مشائخ حدیث نے اس کو علوم متعلقہ حدیث کی کسوٹی پر کسا، لیکن جو لقب اس کتاب کا قدرت نے اس کے لیے منتخب فرمایا تھا وہ اٹل رہا، اور کوئی ایسی علت ظاہر نہ ہو سکی جس کی بنا کسی حدیث کو صحیح کے لفظ کے علاوہ کسی دوسرے لفظ یاد کیا جاتا۔ اس کتاب کی برکت اور قبولیت کا یہ عالم ہوا کہ 90,000 محدثین نے اس کو امام بخاری سے سنا۔ اس کی 53 شرحیں لکھی گئی جن میں سے 22 شرحوں کے 14 ضخیم جلدیں اور 22 مستخرج لکھے گئے۔
امام بخاری کی خودداری کا یہ عالم تھا کہ عمر بن حفص اشتر کہتے ہیں بصرے میں ہم اور ایک ساتھی تحصیل علم مشغول تھے. ایک روز امام بخاری درس میں نہ آ سکے. ہم نے اس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ بخاری کے پاس اتنے کپڑے نہ تھے کہ جو تن پوشی کے لیے کافی ہوتے، لیکن امام بخاری نے کسی شخص پر اس کا اظہار نہ کیا. چنانچہ آپ کے لباس مہیا کیا، تب آپ نے درس میں آنا شروع کیا. ایک مرتبہ خالد بن احمر امیر بخارا نے خواہش ظاہر کی امام بخاری اس کے بعد جا کر بخاری سنی، لیکن امام نے اس سے صاف انکار کر دیا. تو دوسرے درجے پر اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ شہزادوں ہی کے لیے ایک مخصوص مجلس قائم کرے اور اس میں بخاری کا درس دے دیا کرے. مگر امام بخاری نے اس کا جواب بھی یہ دیا کہ علم کی مجلس میں کسی کی تخصیص نہیں، ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ میری عام مجلس میں آ کر علم نبوت سے مستفیض ہو. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام امیر بخارا اور امام میں ناگواری اتنی بڑھ گئی کہ امام کو بخارا چھوڑنا پڑا. خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم در بدر مارے مارے پھر کر ہزاروں مصیبتیں برداشت کر کے سینکڑوں مخالف مول لے کر وطن چھوڑ کر حتیٰ کی جان دے کر بھی ذلیل کرنا گوارا نہ کیا اور علم کی آن بان اور شان کو باقی رکھا. بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 446 حدیثیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 268، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 270، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 217، حضرت ابن عائشہ کی 42، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 60، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 49، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 26، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9، ابو سفیان کی 1، دیگر صحابیات کی 73 روایات درج ہیں. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.